الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ عزیز ساتھیو، اللہ تبارک و تعالی کی ذات اتنی بڑی ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اور اللہ کسی کے محتاج نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی نظر کائنات کے ہر ایک مخلوق پر ہے، چاہے وہ مخلوق چھوٹی ہو یا بڑی، چاہے وہ مخلوق انسان ہو یا حیوان، جاندار ہو یا غیر جاندار، چرند ہو یا پرند، اللہ تبارک و تعالی کی نظر اپنی ہر ایک مخلوق پر ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ہم انسانوں کو اپنے ہونے کا احساس دلایا۔ اللہ کے ہونے کا احساس کا کیا مطلب ہے؟ انسان جو بے خوف اور خطر گناہ کر رہا ہے اور اسے تھوڑا بھی یہ احساس نہیں ہے کہ مجھے اللہ بھی دیکھ رہا ہے، اگر یہ احساس ختم ہو رہا ہے تو اس احساس کو دور کیا گیا اور کہا کہ تمہارے اوپر ہر وقت اللہ کی نظر ہے۔ تم بند کمرے میں گناہ کرو، لوگوں کے سامنے گناہ کرو، یا تمہارا دل بھی گناہوں کے بارے میں سوچتا ہے اور تمہارا دماغ بھی گناہ کرنے کے بارے میں سوچتا ہے، تو فرمایا اس کی خبر بھی اللہ کو ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ ٹیکنالوجی اتنی آگے بڑھ گئی ہے کہ آدمی بغیر ہیلمٹ کے گھومنے سے ڈر رہا ہے کہ کہیں میں سی سی ٹی وی کیمرے میں آ گیا تو میری پاوتی کٹے گی، ہے نا؟ آدمی کو کیمرے کا ڈر ہے، قانون کے رکھوالوں کا ڈر ہے۔ ایسا تھوڑا ڈر اگر اللہ کا آ جائے تو یقینی طور پر کہا جا سکتا ہے کہ انسان بدل سکتا ہے۔ انسان کے نہ بدلنے کی وجہ یہی ہے، اللہ کا ڈر ختم ہو جانا، اللہ کا ڈر ختم ہو جانا۔ اور ہم لوگ بھی بڑے عجیب ہیں، اللہ سے دعا مانگتے ہیں یا اللہ ہمیں ایمان کی حالت میں موت عطا فرما، لیکن ایمانی زندگی نہیں گزارتے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ نہیں، سینکڑوں مقامات میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ کہا کہ میں ہوں، مجھ سے ڈرو، میں ہوں، میرے ہونے کا خیال کرو، تھوڑا تو مجھ سے شرم کرو۔ تم لوگوں سے چھپ کر گناہ کرتے ہو، ماں باپ سے چھپ کر گناہ کرتے ہو، سمجھتے ہوئے کہ کوئی دیکھ نہیں رہا ہے۔ اللہ نے ان تمام باتوں کا جواب قرآن میں دے دیا اور کہہ دیا ہر وقت میری نظر تمہارے اوپر ہے، ہر وقت میری نظر تمہارے اوپر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کچھ صفات ہے، اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، ان 99 ناموں میں سے کچھ ناموں کا ذکر اور کچھ صفات کا ذکر کر کے اللہ نے قرآن مجید میں اعلان کیا ان اللہ هو السمیع العلیم، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والے اور جاننے والے ہیں۔
تم کانوں میں ایئر بڈس لگا کر بلوٹوتھ لگا کر گناہ کر رہے ہوں گے، تم سمجھتے ہوں گے کہ کوئی تمہیں نہیں سن رہا ہے، لیکن اللہ نے کہا ان اللہ هو السمیع العلیم، اللہ تمہیں سن بھی رہا ہے، اللہ تمہیں جان بھی رہا ہے۔ ان صفات کا یقین آنا چاہیے۔ اللہ نے کہا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے، اللہ پوری خبر رکھتا ہے۔ ہم ایک کہہ کے پردہ ہٹا سکتے ہیں، کون بھی نہیں دیکھے لو، کسی کی نظر نہیں پڑی ہم پہ، ہم تھوڑا ایک گاڑی کے آڑ چلے گئے اس لیے ہم کو کسی نے دیکھا نہیں، یہ ہو سکتا ہے، نہیں لائٹ نہیں تھی ہمارا چہرہ نظر نہیں آیا ہوگا، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، تم رات کے اندھیرے میں گناہ کرو، دن کے اجالے میں گناہ کرو، تم ماں باپ سے چھپ کر گناہ کرو، کھڑکیاں اور دروازے بند کر کے گناہ کرو، اور تم ساؤنڈ کم رکھ کر گناہ کرو، ان تمام گناہوں کی خبر رکھنے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اعلان کر کے بتا دیا۔ کیوں؟ آج اس عنوان کی بہت ضرورت ہے۔ لوگوں کو ڈر ہے کہ اولیوم تھوڑا زیادہ آ جائے گا تو بازو والے سنے تو کیا سمجھتی کہ میرے بارے میں، تھوڑا ساؤنڈ زیادہ رکھ دیا تو میرے ماں باپ یہ سمجھتے ہوں گے کہ میں گندی فلمیں دیکھ رہا ہوں گا، یہ سوچ کر وہ ایئر بڈس لگاتا ہے، یہ سوچ کر وہ کانوں میں بلوٹوتھ لگا کر گناہ کرتا ہے۔ کتنا عجیب مزاج ہے انسان کا، سب کا ڈر آ گیا۔ اتنا ڈر اگر اللہ کا آ جائے تو یقیناً انسان اللہ کا ولی بن سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ان اللہ کان علیکم رقیبا، تم سی سی ٹی وی کیمرہ سے بچ کر رہ سکتے ہو، تم دنیا کی نظر سے بچ کر جا سکتے ہو نہیں، لیکن یاد رکھنا ان اللہ کان علیکم رقیبا، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر نگرانی کر رہا ہے۔ تم سی سی ٹی وی کیمرے کی نظر سے تو ضرور بچو گے لیکن اللہ کی نظر سے نہیں بچ سکتے، اللہ کی نظر سے نہیں بچ سکتے۔ تمہارا فوٹو زوم کر کے نکالنے کے بعد پھٹ گیا ہوگا، تمہارا چہرہ صاف نظر نہیں آ رہا ہوگا اور تم یہ خیال کر رہے ہوگے کہ مجھے کسی نے نہیں دیکھا، مجھے کوئی پہچان نہیں سکتا۔ نہیں، اللہ نے کہا میں تمہیں ہر حال میں پہچانتا ہوں۔ اعلانات کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ، جو کچھ تم کھلم کھلا کرتے ہو، جو کچھ تم چھپا کر کرتے ہو، يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهُ، اس سب کا حساب تمہیں اللہ کو دینا پڑے گا۔ تمہیں اللہ کے ہونے کا احساس ہونا چاہیے۔ جتنا ڈر تم دنیا والوں سے کرتے ہو، جتنا ڈر تمہیں دنیا والوں کا ہے، اس سے کہیں زیادہ ڈر اللہ کا ہونا چاہیے۔ واللہ احق، اللہ زیادہ اس بات کے حقدار ہے کہ اللہ سے ڈرا جائے۔ تم دنیا سے ڈرتے ہو؟ سوچنے کی بات ہے، ایمان کی سطح یہیں گری ہوئی ہے ہماری۔ اللہ نے کہا وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، تمہاری زبانوں سے نکلنے والے اگر تمہارے ہونٹ میں حرکت کرتے ہیں، ان ہونٹوں کی حرکت کے اندر کی آواز کو جاننے والا اللہ ہے۔ باپ نے ڈانٹ دیا، ماں نے جو ہے غصے میں کچھ کہہ دیا، بیٹا پلٹ کر بات نہیں کر سکتا، بیٹی پلٹ کر جواب نہیں دے سکتی، لیکن ہونٹوں میں بڑبڑاتی ہے، من میں بڑبڑاتا ہے بیٹا۔ میں چملاتا رہیں گا ان کو بولنے کو واسطے۔ یہ جو ہونٹوں میں بڑبڑاتا ہے، یہ جو ذہن میں بڑبڑاتا ہے، یہ جو دل میں بڑبڑاتا ہے، اللہ نے کہا اس کو بھی جانتا ہے اللہ۔ میں نے ہونٹ ہلائے آپ کے سامنے، میں نے کیا کہا یہ رب کو معلوم ہو گیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ میرے ہونٹ ہلے ہیں، اس کی حرکت کوئی سننے والا نہیں ہے۔ نہیں، اللہ نے کہا ان اللہ هو السمیع العلیم، یقیناً اللہ سننے والے بھی ہے، اور صرف سننے والے نہیں، اس کی آواز کو جاننے والے بھی ہے۔ ہم کہاں تک سن سکتے ہیں؟ ہم کہاں تک سن سکتے ہیں؟ ہماری آواز کا بیس کتنا ہو سکتا ہے؟ نہیں، اللہ وہ سن سکتے ہیں جو مخلوق سن نہیں سکتی۔
चूंटी के रेंगने की आवाज हमें आ रही है, आ रही है। यहां बहुत सी चूंटियां होंगी, चल रही होंगी, उसके रेंगने की आवाज हमें आ रही है? नहीं। अल्लाह वो देखते हैं जो दूरबीन से इंसान देख नहीं सकता। इसीलिए कहा गया अल्लाह की नजर हर एक पर है। ये एहसास अगर आ गया ना, हमें गुनाहों से बचना बहुत आसान है। हमारा जुमला यार नोड़ांगली बिडरी कर को बोलते नहीं, अल्लाह सब कुछ देखने वाले हैं, सब कुछ देखने वाले हैं। यारी गेन गोट्टा बदल बिड़, सब कुछ अल्लाह को पता चलेगा। और ये खोल कर रहेंगे राज अल्लाह। दुनिया में तुम छुप कर गुनाह करते थे ना, दोस्तों की पार्टियां होती थी तन्हाइयों में, गलत काम करने वाले लड़कियों के साथ कभी अपना ताल्लुक कायम किया होगा, एक रूम बुक किया होगा, मां बाप से छुपा कर किया होगा, दोस्तों से छुपा कर किया होगा। लेकिन अल्लाह ने कहा, और बुक करने से पहले उसको यह भी पूछा होगा कमरे वाले को, कैमरा तो नहीं है कमरे में। ये सब कुछ जानकारी लेने के बाद गए होंगे, ऐसी जगह से गए होंगे जहां हम सीसीटीवी फुटेज में कैप्चर ना हो, ऐसी जगह से गए होंगे। सब कुछ दुनिया में एकदम प्लानिंग के साथ सेटअप किया होगा। लेकिन अल्लाह ने कहा, मेरी जो सेटिंग है उस सेटिंग से तुम बच नहीं सकते। तुम सीसीटीवी की नजर से जरूर बच सकते हो, लेकिन मेरी जो तरतीब है, मेरी निगाह हर वक्त तुम्हारे ऊपर है। क्या क्या आयतें अल्लाह ने कुरान में बयान की। अला यअलमु मन खलक, सोचो जो एक पानी के कतरे से पैदा कर सकता है, क्या वो अल्लाह हमारा सब कुछ नहीं जान सकता? अला यअलमु मन खलक, अल्लाह ने कहा वो रब जिसने पैदा किया, क्या वो जान नहीं सकता? वह हुवल लतीफुल खबीर, वो फरमाया अल्लाह बारीक से बारीक चीज को जानने वाला है। क्या कहा? अल्लाह बारीक से बारीक चीज को जानने वाला है। इन तुबदू शैअन औ तुख्फूहु फइन्नल्लाह काना बिकुल्ली शैइन अलीम, तुम छुपा कर करो या खुल कर करो, अल्लाह हर एक चीज को जानने वाले हैं। और मैं क्या कहूं आगे, यअलमु मा यलिजु फिल अर्ज़, जो कुछ जमीन अपने अंदर लेती है अल्लाह उसको जानते हैं, अल्लाह उसको जानते हैं। जमीन के अंदर कितना पानी है हमें पता नहीं, जमीन के अंदर कितना सोना है हमें पता नहीं, जमीन के अंदर कितना कोयला है हमें पता नहीं, जमीन के अंदर क्या क्या खजाने हैं पता नहीं। कितनी अजीब बात है। डीएनए रिपोर्ट आता है, ब्लड ग्रुप का रिपोर्ट आता है तो हमें हैरानी होती है। इतनी तरक्की कर गई साइंस कि मेरे खून का ग्रुप कौन सा है पता चला, वरना तो हमें यही पता चला कि सबका खून लाल होता है लेकिन ग्रुप अलग होता है। यह औलाद मेरी है या दूसरे की है, यह मालूम करना था तो डीएनए रिपोर्ट लिया गया, हमारा पसीना लिया गया, हमारे बाल का टुकड़ा लिया किसने? डॉक्टर ने। हमारे आंख से निकला हुआ आंसू लिया डॉक्टर ने। हमारे नाक से जो गंदी चीज निकलती है, मग्ज जिसे कहते हैं, वो लेकर डीएनए किया। हमारे कानों से जो मग्ज निकलता है वो लेकर डॉक्टर ने क्या किया? डीएनए किया। तो पता चला कि डीएनए से ये औलाद किसकी है, इसी की है या इसकी नहीं है। हमको हैरानी होती है इससे भी पता चलता है। इतनी तरक्की कर गई दुनिया। अजीज साथियों, दुनिया जितनी भी तरक्की कर जाए लेकिन अल्लाह के इल्म के आगे कभी नहीं जा सकती, अल्लाह के इल्म के आगे कभी नहीं जा सकती। अल्लाह ने यही कहा, ऐनमा वहुवा माअकुम ऐनमा कुंतुम, तुम जहां कहीं भी रहो परवरदिगार आलम तुम्हारे हालतों को जानने वाले हैं, वो तुम्हारे साथ होते हैं। हमें क्या लगता है कि हमारे साथ कोई नहीं है? नहीं। गुनाह करते वक्त दो बातों का ख्याल आ जाए तो इंसान अल्लाह का वली बनेगा इंशाअल्लाह। पहली बात कि अल्लाह मुझे देख रहे हैं। क्या बात? अल्लाह मुझे देख रहे हैं। मैं जहां कहीं भी रहूं मेरे साथ कौन है? अल्लाह है। मैं यहां से अमेरिका भी जाऊं, वहां जाकर मुझे जो है
گندے خیالات آنے لگے اور گندگی کرنے کے ارادے آنے لگے، دل میں خیال آیا کہ رب دیکھ رہا ہے، یہی چیز ہے اللہ کا ڈر، اسی کو تقویٰ کہتے ہیں۔ اللہ کے ہونے کا خیال کہ اللہ ہر وقت مجھے دیکھ رہا ہے، یہ ہمیں کس سے بچا سکتا ہے؟ گناہوں سے بچا سکتا ہے۔ دوسری چیز فرمایا، اللہ نے ہمارے دونوں کندھوں پر کتنے فرشتے رکھے ہیں؟ 2 فرشتے لکھے ہیں، تو ہمارا اچھا بھی لکھتے ہیں اور ہمارا برا بھی لکھتے ہیں۔ اگر ان فرشتوں کا خیال ہمیں آیا کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ کیا ہو رہا ہے، نوٹ اور لیٹر پیڈ اس کا بنایا جا رہا ہے، وہ ایک دن کھولا جائے گا، اتنا اگر انسان کو سمجھ آ گئی تو سمجھ لینا انسان اللہ کا ولی ضرور بنے گا، اللہ کا قریبی بنے گا۔ آج سارا مسئلہ یہی ہے، لوگوں کا ڈر، ماں باپ کا ڈر یقینی طور پر آتا ہے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، میرے بارے میں ان کو معلوم ہو تو انہوں میرے بارے میں کیا سمجھتی ہیں، کیا یہ جو چیز آ رہی ہے اندر، یہ دھیرے دھیرے اللہ کے ڈر کو ختم کر رہی ہے۔ آدمی چوری کرنے سے پہلے چاروں طرف دیکھتا ہے کہیں سی سی ٹی وی تو نہیں ہے، کہیں میں کیپچر ہو جاؤں گا تو مجھے سلا کر اچھی طریقے سے خاطرداری کی جائے گی قانون کے رکھوالوں کے پاس۔ انسان کو ڈر پیدا ہو گیا ہے، اتنا ڈر تھوڑا اللہ کا پیدا ہو جائے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کا ڈر ایک ایسی چیز ہے ہمیں ہر نیکی کے راستے پر لے جائے گی اور ہر گناہ سے بچائے گی۔ سارا چکر اللہ سے نہ ڈرنے کا ہے، اللہ سے نہ ڈرنے کا ہے۔ قرآن نے مسلمانوں کو ایک جگہ نہیں کئی جگہ پر اللہ سے ڈرنے کی وصیت کی، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، آمنوا اتقوا اللہ، اے مسلمانوں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ اگر یہ ڈر اگر تمہارے اندر سے نکل گیا، تم یاد رکھنا کچھ بھی بن سکتے ہو۔ مطلب اللہ کا ڈر نہیں ہے تو اسے کسی کا بھی ڈر نہیں ہے۔ سوچو تو صحیح، انسان لوگوں سے ڈرتا ہے، کیوں ڈرتا ہے؟ مخلوق کا ڈر دل میں تب آتا ہے جب خالق کا ڈر دل سے نکل جاتا ہے۔ کس کا ڈر نکل جاتا ہے؟ جب خالق کا ڈر، یعنی پیدا کرنے والے کا ڈر نہیں ہے تو لازماً مخلوق کا ڈر آنے لگتا ہے۔ جسے پیدا کرنے والے کا ڈر ہے اسے مخلوق کا ڈر کبھی نہیں رہتا۔ کیوں؟ وہ سمجھتا ہے یہ میرا کیا بگاڑ سکے گا، یہ تو ایک اللہ کی مخلوق ہے، یہ میرا کیا نقصان کر سکے گی۔ نقصان پہنچانے والی ذات اللہ کی ہے اور فائدہ پہنچانے والی ذات بھی اللہ کی ہے۔ اگر یہ ڈر آ گیا نا میرے عزیز ساتھیوں، ہم اللہ کے قریبی بن سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے پروردگار کے حکم پر جمے رہیے، مطلب آپ شریعت کو تھامے رہیے، آپ دین کو مضبوطی سے پکڑے رہیے۔ وصیت اللہ کے نبی کو کی جا رہی ہے اور کہا فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، تمہیں منافقین ڈرائیں گے، تمہیں جو ہے کفار مکہ ڈرائیں گے، تمہارے سامنے حالات آئیں گے، تم ڈگمگانا نہیں۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ ہماری نظروں میں ہیں۔ کیا مطلب ہے فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا؟ پوری امت کو پیغام کہ ہم جہاں کہیں بھی رہے، جب نبی پر اللہ کی نگاہ ہو سکتی ہے تو ہم پر نہیں ہو سکتی۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، ہم ہر وقت اللہ کی نگاہ میں ہیں، ہم ہر وقت اللہ کی نگرانی میں ہے۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا، ہر وقت اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، ہر وقت اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ تصور آ جائے تو انسان کے لیے نیکیاں کرنا آسان اور گناہوں کا چھوڑنا بھی بہت آسان۔ اور کہا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اپنے رب کی تعریف کرتے رہا کیجئے، اپنے رب کی تعریف کرتے رہا کیجئے۔ کب؟ حین تقوم، جب صبح میں آپ سو کر اٹھے تب۔ گویا فجر کی نماز پڑھنے کی بھی خبر دی جا رہی ہے۔ اس آیت سے اکثر مفسرین فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں فجر کی 2 رکعت سنتیں پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام مجید کے اندر صاف صاف الفاظ میں فرمایا ان اللہ علیم بذات الصدور۔ اللہ کے ان صفات پر یقین آنا جی ہمیں، اللہ دلوں کے بھید کو جاننے والا ہے۔
یہ اللہ کی جو صفتیں ہیں نا، علیم جاننے والا، خبیر خبرگیری کرنے والا، نگرانی کرنے والا، بصیر دیکھنے والا، کتنا اللہ دیکھ سکتے ہیں، اللہ کتنا جان سکتے ہیں. جہاں سائنس ختم، جہاں سائنس کا علم ختم، ہم سمجھتے ہیں کہ علم ہی نہیں ہے. نہیں، اللہ کے علم کا ٹکراؤ کبھی سائنس نہیں کر سکتی. اتنے جاننے والے ہیں اللہ تبارک و تعالی. اللہ وہ دیکھ سکتے ہیں جو دوربین بھی نہیں دیکھ سکتی. باریک سے باریک چیز اللہ کی نظر میں ہے. میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کی ان صفات پر یقین کرو. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اللہ اس سے کیا نہیں ہے، بے خبر نہیں ہے. ہر وقت اللہ کی نظر ہے ہمارے اوپر. اللہ کے ہونے کا احساس انسان کو اللہ سے جوڑ دیتا ہے، انسان کو اللہ سے جوڑ دیتا ہے. جس سے اللہ کے ہونے کا احساس ہی نہیں ہے. سارا مسئلہ یہی ہے عزیز ساتھیوں، ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے. ہم رسول اللہ کو مانتے ہیں، رسول اللہ کی نہیں مانتے. قرآن کا یہی اسلوب ہے. جس طرح تم نے اللہ کو اللہ جانا ہے، تم اللہ کی جانو، اللہ کی مانو، اللہ کی کرو. جس طرح تم نے رسول اللہ کو رسول اللہ جانا ہے، اسی طرح تم رسول اللہ کی قدر کرو، رسول اللہ کی تعلیمات کی قدر کرو. یہی قرآن کہتا ہے، یہی احادیث مبارکہ کہتی ہے. کتنی اچھی باتیں قرآن کے اندر رکھی گئی ہے. اللہ کیا کیا جانتے ہیں؟ وَهُوَ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ. ہم کبھی کبھی ایسے دیکھتے نہیں، ہم دیکھ سامنے رہے ہوتے لیکن دیکھ سائڈ کا رہے ہوتے ہیں. آیا دیکھو جو ہے نا، یہ جو ہماری پلکیں جو حرکت کرتی ہے نا، اور آنکھوں کا جو کیا کہتے ہیں، کالا جس کو بلبلا کہتے ہیں، یہ جو حرکت کہتا ہے نا، ترچی نظر سے دیکھنا بولتے ہیں اس کو. اس طرح اللہ یہ جو ہماری حرکت کر رہی ہے نا، نگاہ، اس نگاہ کی حرکت کو جان سکتا ہے. تو بتاؤ تنہائی میں کرنے والے گناہوں کو اللہ نہیں جانتا ہوگا؟ گوگل میں گناہ کر کے ہسٹری ڈیلیٹ کرنے سے اللہ نہیں جانتا ہوگا؟ سوچو یار، سوشل میڈیا میں گناہ کر کے اس کی ہسٹری کو ڈیلیٹ کر کے موبائل کو ایسا پیش کیا جاتا ہے، پورا ڈاٹا کلین کیا جاتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ میری نظر میں ڈاٹا کلین ہو گیا، ویب سائٹ کلین ہو گیا. ایک فلم دیکھی اسے ڈیلیٹ کر دیا، ایک ویب سیریز دیکھی اسے ڈیلیٹ کر دیا. ہم سمجھتے ہیں کہ میں نے ڈیلیٹ کر کے بہت اچھا کیا. نہیں، اللہ کے پاس تو بھی ڈیلیٹ ہونا چاہیے نا. وہ اللہ کے نزدیک ہے. کل کو اللہ کہیں گے اقرا کتابک، اقرا کتابک. قرآنی آیات کو فی زمانے کے اعتبار سے سمجھو. اقرا کتابک، اللہ کہے گا پڑھ لے اپنی ہسٹری. اللہ اکبر. یہ ڈیلیٹ کیا تھا نا، یہ پڑھ لے. اس کو تو نے کینسل کیا تھا نا. اپنے موبائل میں ایک لڑکی کی تصویر رکھ کر برسوں اور مہینوں دیکھتا رہا. جب دل بھر گیا، اس سے جی بھر گیا، اس کی تصویر اور اس کی یادوں کو ڈیلیٹ کیا نا، اور سمجھا کہ بڑا پاک باز بن گیا. نہیں، اقرا کتابک، پڑھ کر کو دیکھتے کہ تو نے کیا کیا کیا. اللہ اکبر. قرآنی آیات آج کے زمانے میں پیغام دے رہی ہے. وہ یہ پیغام دیتی ہے کہ اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنے کی ضرورت ہے، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنے کی ضرورت ہے. کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا. یہ تیرا حساب کتاب کل کو تیرے لیے یہی کافی ہوگا. یا تو تیرا حساب تجھے لے ڈوبے گا، یا تو تیرا حساب تجھے بیڑا پار کرائے گا. میرے عزیز ساتھیوں، قرآن میں یہ تمام باتیں ہیں موجود. انسان بڑے افسوس سے کہے گا، اپنی کتاب کو دیکھ کر، اپنے ڈاٹا کو دیکھ کر، اپنی ہسٹری کو دیکھ کر یہ کہے گا یا ویل، یا کہے گا ما لی ھذا الکتاب. یہ کیسی ہسٹری ہے، یہ کیسا بک ہے جس کے اندر میری چھوٹی چھوٹی چیز بھی بیان کی گئی ہے. میں نے جو چھوٹے گناہ کیے، میں نے جو بڑے گناہ کیے، یہاں تک کہ میں نے بعض مرتبہ میرے ماں باپ کو ہونٹوں کی حرکت سے گالی دی، دل سے گالی دی، وہ بھی نوٹ ہوا اس کے اندر. ہم سمجھتے ہیں کہ میں نے ہونٹ ہلائے ہیں، لیکن اللہ نے اس ہونٹوں کی حرکت کو بھی نوٹ کیا ہے. وہ ساری چیزیں انسان کہے گا وَلِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا. ایک ایسی کتاب ہے، اس نے نہ میری چھوٹی چیز کو چھوڑا، نہ بڑی چیز کو چھوڑا. إِلَّا أَحْصَاهَا، مگر ایک اس کو نوٹ کر دیا.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام حالات قرآن کے اندر بیان کر کے ہمیں پیغام دیا، جس زمانے میں تم یہ سوچ کر گناہ کر رہے ہو کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، ہر وقت ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کی نظر ہمارے اوپر ہر وقت ہے، ہر حال میں ہے۔ ہم سفر میں ہوں، ہم گاڑی میں جا رہے ہوں، گاڑی کے چاروں شیشے بند ہے، اے سی آن ہے، گانا چل رہا ہے، ہم یہ سمجھتے ہوں گے کہ کوئی نہیں سن رہا ہے، لیکن اللہ سن رہا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، بڑے پیغامات ہیں قرآنی آیات میں، بڑی عبرت کی چیزیں ہیں قرآنی آیات میں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ہر وقت اللہ کے ہونے کا احساس نصیب فرمائے، ہمیں ہر وقت اللہ کا ڈر نصیب فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔